فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے تو میری اتباع کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ موضوع کے حوالے سے جو نشاندہی کی گئی ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، کیونکہ آنے والا مہینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ ہر مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان عمل کے اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان بہت ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے اور ہر مسلمان کی یہ پکار ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اور پھر ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر بندہ مختلف انداز سے آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ہر ایک کا الگ الگ طریقہ کار محبت کا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جو محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی ہے، آیا یہ محبت حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے؟ اور ہماری محبت کے جو انداز ہیں، ہماری محبت کے جو طریقہ کار ہیں، آیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا قبول نہیں ہو رہے؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں، آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ دیکھیے، یہ کوئی محبت جو ہم آپ سے کر رہے ہیں، پوری کائنات میں ہم سب سے پہلے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرنے جا رہے ہیں یا ہم آپ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے بھی آپ سے محبت کی جا چکی ہے۔ 1400 سال قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جا چکی ہے اور محبت کی جا رہی ہے اور محبت کی جاتی رہے گی۔ تو ہم اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ ہم سے پہلے آپ سے کسی نے محبت نہیں کی اور محبت کے تقاضے ادا نہیں کیے۔ محترم بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے دنیا سے عظیم الشان لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ سچی محبت کر کے دکھائی ہے اور محبت کا وہ نمونہ پیش کر دکھایا ہے جو آج تاریخ کے اندر رقم ہو چکا ہے۔ ہم سے قبل
آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، آپ کے جان نثار، آپ کے وفادار صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے پسینے بہا کر، اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے دنیا کے سامنے محبت کا وہ انداز پیش کیا کہ اس کے بعد آج تک اور قیامت تک کوئی بھی آپ سے ایسی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم پریشان نہ ہوں کہ آپ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ محبت کرنے والوں نے آپ سے محبت بھی کی ہے، اور جو محبت کے تقاضے تھے انہوں نے ان تقاضوں پر عمل بھی کیا ہے، ان تقاضوں پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا بھی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ محبت کرنا اور محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ محبت بھی ہو چکی، اور محبت بھی ایسی کہ آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے 100% محبت کی ہے۔ اگر محبت انہوں نے 100% کی ہے تو انہوں نے محبت کے تقاضوں پر بھی 100% عمل کیا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کہ جنہوں نے آپ کی محبت میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، اور جو محبت کے تقاضے تھے ان کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ یہ ہمارے سامنے ان کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ان عظیم الشان صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی مثالیں موجود ہیں۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسمع والطاعت علی العسر والیسر۔ فرماتے ہیں ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی۔ کس چیز کی بیعت کی تھی؟ بالسمع والطاعہ، آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ سننے کی اطاعت اور پھر اس پر عمل کرنے کی اطاعت، یہ صحابہ کرام نے آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے۔ اور یہ بیعت صرف خوشی کے کاموں میں نہیں، آسان کاموں میں نہیں، بلکہ فرمایا علی العسر والیسر، مشکل معاملات ہوں اور تنگی والے حالات ہوں یا آسان معاملات ہوں، ہم نے آپ کے مبارک ہاتھ پر اس کی بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام کا وتیرہ یہ تھا سمعنا و اطعنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان صحابہ کرام کے حوالے سے جنہوں نے آپ سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی، اتباع کی، ان الفاظ کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی بھی اور ہم نے مانی بھی۔ ہم نے آپ کی بات کو سن بھی لیا اور ہم نے قبول بھی کر لیا۔ کسی موڑ پر، کسی تاریخ کے کسی حوالے سے صحابہ کرام کے ان نظریات کو اور ان کی زندگی کو دیکھا جائے، کسی ایک موڑ پر ایک صحابی نے یہ بھی کہا ہو کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، انہوں نے آپ کی بات کو مانا اور تسلیم کیا، دل کی گہرائیوں سے قبول کیا۔ کسی موقع پر کسی صحابی سے یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم تو نہیں مان سکتے، آپ کی اطاعت تو بڑی مشکل ہے، آپ کی اتباع کرنا تو بہت مشکل معاملہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام کی تاریخ میں ان کی بہترین زندگیوں میں ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا۔ جب بھی آپ نے کچھ فرمایا، جب بھی آپ نے کوئی حکم صادر فرمایا، صحابہ کرام نے من و عن اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے آپ سے محبت کر کے دکھایا، اور خالی محبت نہیں کہ خالی زبان سے دعوے کیے
اور خالی یہ کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، نہیں محترم بھائیوں، بلکہ انہوں نے عملی طور پر آپ سے محبت کا ثبوت پیش کیا، جو محبت کی صداقت ہے اس کا اظہار بھی کر کے دکھایا کہ محبت اس طرح ہوتی ہے۔ تو عظیم الشان ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سعادت کی بات ہے، ہمارے اعزاز کی بات ہے۔ اگر ہم ان سے واقعتاً بھرپور محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یقیناً یہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ کامیابی کا راز اور کامیابی کا نقطہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے یہی بات بیان فرمائی ہے، المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے، محبت آپ کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ محبت خالی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں، پوری کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کے مبارک قدموں جیسا کسی کا قدم ہو۔ نقش قدم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کس کے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے مبارک قدم کائنات میں نہیں ہے۔ اور جو ان قدموں کی پیروی کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، وہ بھی بڑا عظیم الشان انسان بن جائے گا۔ کیونکہ جب قدم ہی اعلیٰ ہوں، قدم ہی قیمتی ہوں، تو ان کے نقش کی پیروی کرنے والا بھی عظیم الشان بن جاتا ہے۔ یہ معمولی ذات نہیں بلکہ عظیم الشان ذات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کے نقش قدم پر چلنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ محبت کریں اور محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، کیونکہ جس دل میں آپ کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ دل ایمان سے محروم ہے جو آپ کی محبت سے محروم ہے۔ محبت تو ایمان کا جز ہے، جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ تو آپ کی محبت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ محبت کر کے اور پھر آپ کی اتباع کرتے چلیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اپنی سند کے ساتھ ایک تفصیلی حدیث بیان فرمائی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کو پیش کروں گا، وقت نہیں ہے اور آگے وہ موضوع پھر اور بن جاتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے اس حدیث کا جو خلاصہ ہے اور اس حدیث کا جو جز ہے جو اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے لے کر جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تک اس کو بیان فرمایا حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت کا انداز ہے۔ آپ کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو ذکر کیا اور حدیثیں بھی وہ ذکر کی جو حدیثیں صحیح ترین ہوں، جس کی باقاعدہ سند موجود ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر، اللہ تعالیٰ ان کے وجود پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان 4 واسطے ہیں، 4 واسطے۔ اتنا قریب امام بخاری رحمہ اللہ نے زمانہ گزارا اور احادیث میں عالی سند کو حاصل کیا۔ بخاری میں کچھ ایسی روایات بھی آئی ہیں جن کی تعداد 22 تک بن جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، 3 واسطے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ایک امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد صحابی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی سعادت. اس حدیث میں 4 واسطے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ابو معمر رحمہ اللہ، پھر آگے ان کے شیخ، ان کے استاد عبد الوارث رحمہ اللہ، پھر ان کے شیخ، ان کے استاد عبد العزیز رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، ان کے شیخ، ان کے استاد صحابی ہیں خادم خاص جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اللہ کے نبی سے روایت جو بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے حوالے سے. اور یہاں کہنا چاہوں گا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے کہ آپ کی حدیثوں کو یاد کرنا، ان احادیث کو سننا، آگے بیان کرنا، یہ بھی آپ کے ساتھ ایک محبت ہے. آپ کی حدیثوں کو پڑھنا، سننا، سنانا گویا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چلے جانا ہے. وہ اور بات ہے اس وقت آپ خود موجود تھے، زبان مبارک سے آپ الفاظ ادا فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے. لیکن آج فرق یہ ہے ہم کسی اور کے زبان سے سنتے ہیں لیکن الفاظ وہی ہوتے ہیں، وہی الفاظ ہوتے ہیں. تو حدیث سے سنانے والے، پڑھنے والے، یاد کرنے والے، بیان کرنے والے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا تھا بیعت رضوان کے نام سے، وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آپ کو صحابہ کرام کو روک دیا گیا. معاملہ چلتا رہا، مشرکین کا نمائندہ آیا، آج کی زبان میں کہتے ہیں وزیر خارجہ، آج کی زبان میں اس کو وزیر خارجہ کہا جاتا ہے. وہ جب آپ کی مجلس میں آیا باتیں کرنے کے لیے، شرائط کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ آیا تو بڑے غور سے آپ کو دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں تاڑ کر آپ کو دیکھ رہا تھا، تاڑ کر، آنکھیں پھاڑ کر آپ کو دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کرام آپ سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کس انداز میں آپ سے محبت کرتے ہیں. اس میں ایک بات اس نے یہ بیان فرمائی. وہ کون تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اس وقت یہ مشرک تھے. کہا کہ میں نے بات نوٹ کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے یا لعاب مبارک آپ پھینکتے تھے، صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کے وضو کا پانی، کلی کا پانی، لعاب مبارک زمین پر نہ گرنے پائے. اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے تھے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. اپنے ہاتھوں میں اس وضو کے پانی کو، لعاب کو کیچ کر کے اٹھا کر مبارک جسموں پر ملتے تھے. وہ سعادت سمجھا کرتے تھے. ایک بات اس نے نوٹ کی کہ کیسا عظیم الشان یہ انسان ہے، کیسا عظیم یہ استاد ہے. اس کے شاگرد، اس کے ساتھی، اس کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ نوٹ کی، جب بھی آپ کوئی بات فرماتے ہیں صحابہ کرام بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. کہا کہ یہ بڑی بات دیکھی میں نے. یہ صحابہ کرام کی محبت آپ سن رہے ہیں اور محبت کے تقاضے آپ سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے سچی محبت کی، محبت کر کے دنیا کو دکھایا، اور محبت کے تقاضے ان پر عمل کر کے اپنا کر یہ بھی دنیا کو دکھایا ہے. یہ گواہیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کے صحابہ اس قدر آپ کی تعظیم کرتے، احترام کرتے کہ سر کو جھکا کر آپ کی بات سنا کرتے تھے اور بات کو سن کر قبول کرتے تھے. کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا کہ یہ تو بات آپ نے کیسے کر دی، یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی نے انکار نہیں کیا. اور پھر ان کی جو احترام اور عزت کا جذبہ یہ تھا، کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. آپ کو آنکھ اٹھا کر توہین سمجھتے تھے، آنکھیں جھکا کر آپ کی باتوں کو سنتے تھے. کوئی بات ہوتی تو آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھا نہیں کرتے تھے. یہ سارے واقعات جا کے مشرکین کو بتائے اور گواہی دی کہ میں نے کائنات میں کوئی ایسا نہیں دیکھا
کہ جس کے ساتھی بڑھ چڑھ کر اس سے ایسی محبت کرتے ہو۔ محترم بھائیو، آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کے ساتھ محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا تقاضا ہے، محبت کی جائے، محبت کرنی چاہیے، لیکن ہم جو محبت کرتے ہیں وہ کیسی محبت ہے؟ میری محبت کا انداز، آپ کی محبت کا انداز کیا ہے، اور صحابہ کرام کی محبت کا انداز کیا ہے؟ ان کے سامنے مبارک فرمان آ جاتا تھا، مبارک آپ کی بات آ جاتی تھی، اس کو قبول کرتے تھے اور اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ مبارک آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی صحیح حدیث آ جائے، باقی ساری باتیں چھوڑ دی جائیں اور آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ ایک آپ کے اقوال، ایک آپ کے افعال ہیں۔ اقوال، ان پر عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ آپ کے فرامین، آپ نے حکم فرمائے یہ کام کرو، یہ کام اختیار کرو، وہ آپ کے اقوال، ان کو ماننا آپ کی اطاعت ہے۔ اور ایک آپ کے افعال ہیں، جو کچھ آپ نے کیا وہ ہم اگر کریں گے تو یہ آپ کی اتباع کہلائے گی، آپ کی پیروی کہلائے گی۔ قرآن میں دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، اطاعت کی بھی، اتباع کی بھی۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، مانا ان کے فرامین کو قبول کرو، ان پر عمل کرو، اور پیغمبر کی اتباع کرو، مانا جو پیغمبر نے کیا ہے، جو پیغمبر نے نمونہ پیش کیا، اس کی پیروی کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے، آپ آرام کیسے فرماتے تھے، آپ کلام کیسے فرماتے تھے، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اور آپ کا چلنا، اور آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا، یہ سب احادیث میں آ چکا۔ اب ہم نے کیا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حوالے سے یہ بھی ہمیں اصول بتا دیا کہ پیغمبر کے آگے نہیں چلنا، اللہ سے آگے نہیں ہونا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہوں تو صحابہ آپ کے آگے نہ چلیں، صحابہ کرام آپ سے آگے نہ بڑھیں؟ بلکہ ایسے مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کرام آپ کے آگے بھی چلتے تھے، آپ کے پیچھے بھی چلتے تھے، آپ کے دائیں طرف بھی، آپ کے بائیں طرف بھی۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ رسول کی اطاعت کے حوالے سے، اور جو ان کے احکامات ہیں ان کے حوالے سے آگے نہ بڑھو، ان سے پیچھے رہو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے جو فرامین ہیں، احکامات ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان سے پیچھے رہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت میں آ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو آپ نے نہیں کیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم تو آپ کے محبت کے نام پر یہ کرتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، وہ کام ہمیں جائز نہیں ہوگا، وہ کام کرنا ہمارے لیے روا نہیں ہوگا جو آپ نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا۔ ہمیں پابند کیا گیا اطاعت کرو اللہ، اس کے رسول کی، اور یہ اطاعت کرنا ہی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ابھی آپ نے خطبے کے اندر یہ آیت سنی، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ صرف کامیابی نہیں بلکہ فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی اس نے عطا کر لی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ عظیم الشان یہ آیت ہے۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جو بڑے مشہور مفسر ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، تدعون تزعمون تظنون، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے ہم اللہ سے محبت کریں، تو اللہ نے کیا فرمایا، فاتبعونی، پیغمبر آپ فرمائیے کہ میری اتباع کیجیے۔ محبت اللہ سے کرنی ہے، اتباع پیغمبر کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عربی لوگ کہتے ہیں ان کنت تحب اللہ فاتبع الرسول، عربی لوگ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے محبت کرے تو رسول کی اتباع کر، رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے۔ ان کنت تحب اللہ فاتبع الرسول، اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے تو رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محترم بھائیو، آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ جس سے اللہ کی محبت مل جائے وہ کائنات کا بڑا عظیم شخص انسان ہے اور شخص ہے، بڑی سعادت اس کو مل گئی جس سے اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ نے انبیاء سے محبت کی، صحابہ سے محبت کی، اپنے ولیوں سے محبت کی۔ آج ہم میں سے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ گار ہیں، سب سے زیادہ خطا کار میں ہوں۔ اگر اللہ کی محبت مل جائے تو کائنات کا سب سے بڑا سودا یہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی تجارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت بندے کو مل جائے۔ اور اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنی آسان اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ تو زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے محبت کا، پیغمبر سے محبت کے الفاظ اور جملے ادا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس پر عمل کرنا اور زندگی اسی کے مطابق گزارنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم آپ کی محبت میں جھنڈیاں لگائیں، آپ کی محبت میں چراغاں کریں، آپ کی محبت میں ہم راستے گلیاں صاف کریں اور آپ کے نام پر جلوس نکالیں، آپ کے نام پر جلسے کریں، نہیں محترم بھائیوں۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نے کیسے محبت کی، ان کا محبت کا انداز کیا تھا۔ یہی محبت کافی ہے، یہی محبت بھرپور ہے۔ اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ جو محبت کی ہے، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اور بھرپور محبت کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے کی ہے۔ صحابہ کرام پر جو آپ سے محبت کی ہے، سمجھو کہ اس کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، ایسی کوئی مثالیں پیش نہیں کر سکتا۔ آپ واقعات سنیں گے، وقت نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگ باہر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، آپ نے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ یہ صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے پر تھے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، مبارک آپ کا فرمان سنا کہ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں، بلکہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب آپ نے دیکھا میرا عظیم صحابی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے، تم آگے آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، آپ نے کس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ،
بس میں نے آپ کا فرمان سنا تو میں وہیں بیٹھ گیا. کاش آج ہمارا ایمان ایسا ہو. کوئی صحیح حدیث ہمارے کان سے ٹکرائے تو اس پر فوراً عمل کریں. ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں, بلکہ اس پر فوراً عمل کریں. آج افسوس ہے آپ کی صحیح احادیث ان کو رد کیا جاتا ہے, ان کو ٹھکرایا جاتا ہے. سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں نبی کے ساتھ محبت ہے, ہمارا دل محبت سے بھرا ہوا ہے. کوئی چیک کر لے, ہمارے دل کو ٹٹولے, ہم نبی کے ساتھ بھرپور محبت کرتے ہیں. لیکن نبی کے ساتھ محبت ہے تو نبی علیہ السلام کے اقوال افعال کے ساتھ محبت کیوں نہیں ہے؟ افعال کے ساتھ بھی محبت ہو, افعال کے ساتھ بھی محبت ہو. ساری زندگی ہمارا اوڑھنا بچھونا پیغمبر کی سنت ہو, آپ کا طریقہ ہو. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ نہیں سنتے, ہر خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین نمونہ, سب سے بہترین سیرت اگر کسی کی ہے تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کسی کا نمونہ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی. تو اس شخصیت کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کرنا. تو محترم بھائیوں, یہ محبت اور محبت کا تقاضا ہے. مبارک زبان سے جو فرامین نکلے ہیں ان کو قبول کیا جائے, تسلیم کیا جائے. آج کہنا چاہوں گا, کیا ہماری نماز اللہ کے نبی کی نماز جیسی ہے علیہ الصلاۃ والسلام؟ ہم نمازوں کو چیک کریں. پیارے پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ تو ہم دعوے کرتے ہیں, یہ تو نعرے لگاتے ہیں, اچھی بات ہے, سعادت ہے. پیغمبر کی حرمت پر, پیغمبر کی ذات پر ہمارا خون قربان ہو جائے, ہماری جان چلی جائے, شہادت مل جائے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے, کیا جو پیغمبر کی نماز ہے اس سے محبت کرتے ہیں ہم؟ جو پیغمبر کا عقیدہ ہے اس سے محبت کرتے ہیں ہم؟ جو پیغمبر کا عقیدہ ہے اس سے محبت کرتے ہیں ہم؟ لیکن نہیں, پیغمبر کی نماز اور ہے, ہماری نماز اور ہے. پیغمبر کا عقیدہ اور, میرا آپ کا عقیدہ اور. پیغمبر کی توحید اور تھی, ہماری توحید کچھ اور ہے. اور افسوس تو یہ ہے, ہم مکہ مدینہ جا کر بھی, توجہ چاہیے, ہم مکہ مدینہ جا کر بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں. کتنا افسوس ہے. حرم میں جا کر بھی ہم پاکستانی نماز پڑھتے ہیں, مدینہ میں جا کر بھی ہم ہندوستان کی نماز پڑھتے ہیں. کتنا افسوس ہے. مدینہ مکہ جا کر بھی ہم اپنی یہی نماز جو باپ دادا سے سیکھی ہے, نانی دادی سے سیکھی, وہی نماز پڑھتے ہیں. معاف کیجئے گا, بات بری لگے تو معاف کیجئے گا. میں دعوت دینا چاہتا ہوں, اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہے تو نماز بھی پیغمبر والی, ہماری نماز نہیں, ہندوستان پاکستان والی نماز نہیں. مزہ تو یہ ہے ہندوستان پاکستان میں بھی نماز پیغمبر کی ہو, نماز نبوی ہو. مزے کی بات تو یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, پیغمبر سے محبت کرتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے, ہمارا طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری نماز پیغمبر کی نماز سے الگ ہو, ہمارا عقیدہ پیغمبر کے طریقے سے الگ ہو. تو مختصر محترم بھائیو, بات یہ ہے, پیغمبر کے ساتھ ہر مسلمان محبت کرتا ہے, گناہگار بھی کرتا ہے, فاسق اور فاجر بھی کرتا ہے, کم درجے کا مسلمان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, محبت کرنی چاہیے, محبت ضروری ہے, اس کا حکم ہے. لیکن جو محبت کے تقاضے ہیں کہ اگر میری محبت حاصل ہو چکی ہے تو اس کے تقاضے بھی ہیں. کیوں, کسی نے کیا کہا, ان المحب لمن یحب مطیع, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر عطا اچھی لگتی ہے,
اس کی نقل کی جاتی ہے، اس کا اسٹائل اپنایا جاتا ہے۔ کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ اگر نبی سے محبت ہے، ہمارا اسٹائل وہی ہونا چاہیے، ہمارا طور طریقہ وہی ہونا چاہیے، پیغمبر کی نقل کرنی چاہیے اور بڑی خوشی سے کرنی چاہیے۔ ہم غیر مسلموں کی نقل کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا اسٹائل اپناتے ہیں، لیکن پیغمبر کا نہیں اپناتے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں پیغمبر کے ساتھ محبت ہے۔ لہٰذا پیغمبر کے ساتھ محبت ہے تو جامع ترمذی کی صحیح حدیث، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا صحیح سند کے ساتھ، فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، اس نے گویا کہ میرے ساتھ محبت کی۔ سنت سے محبت، رسول سے محبت، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کی ضمانت کیا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ چند الفاظ بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر آپ تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جیسی محبت آپ سے، آپ کے صحابہ نے کی، اور آپ سے محبت کے تقاضے ہم اسی طرح پورے کریں، اللہ ہم سے پورے کروائے جس طرح صحابہ نے آپ سے محبت کے تقاضے پورے کیے، اور پھر آپ سے محبت کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں پیغمبر کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ یہاں ہم بڑی خواہش کرتے ہیں، ہر بھائی یہ کہتا ہے مدینے جاؤں، مدینہ جاؤں، مکہ جاؤں، ہر بندے کی خواہش ہے مدینہ دیکھنے کی، تو کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم جنت میں پیغمبر کو دیکھ سکیں، پیغمبر کے پڑوسی بن سکیں؟ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیارے پیغمبر کی محبت کو بھر دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ معاف فرما کر ہمیں پیارے پیغمبر کی سچی محبت عطا فرما، اور اس محبت کے تقاضے پورے کر کے ہمیں امتحان میں کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔